آج کے اس کلاس کو 2 لائن سے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ہم آہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کریں تو پا جاتے ہیں انعام۔ یسٹرڈے یعنی کل کے دن 22 اپریل 2023 کو سنیچر کے دن تمام مسلمانوں نے دنیا بھر میں اور بطور خاص ہمارے ملک بھارت میں 25 کروڑ مسلمانوں نے عید کا مقدس تہوار منایا، عید کی خوشی کو سیلیبریٹ کیا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 25 کروڑ مسلمانوں نے جو عید کا تہوار سیلیبریٹ کیا ہے، وہ کیا کسی وائلنس کو آپ نے سنا؟ کیا کہیں پتھراؤ کو آپ نے سنا؟ کیا کہیں کسی اور طرح کے فسادات کو آپ نے سنا کہ مسلمانوں نے اس تہوار کے موقع پر یہاں پتھراؤ کیا، یہاں یہ کیا، یہاں فساد کیا؟ حالانکہ 25 کروڑ مسلمان پھر بھی انہوں نے عید کے تہوار کو بہت ہی شانتی پوروک، بہت ہی امن، بہت ہی اطمینان اور بہت ہی سکون کے ساتھ سیلیبریٹ کیا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، مسلمانوں کا اپنا کمال نہیں ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان جس شریعت کو فالو کرتے ہیں، مسلمان جس اسلام اور ایمان پر عمل کرتے ہیں، وہ اسلام اور ایمان شانتی کا میسج دیتا ہے، وہ اسلام اور ایمان چین اور سکون کا میسج دیتا ہے۔ تو جب مسلمان ایسے مذہب اور دین کو مانتے ہیں جو امن کا پرتیک ہے، شانتی کا پرتیک ہے، تو مسلمانوں کے تہوار کو سیلیبریٹ کرنے میں ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں وائلنس ہو ہی نہیں سکتا کہیں پتھراؤ ہو ہی نہیں سکتا کہیں کسی اور طرح کے فسادات ہو۔ لیکن دوسری طرف جہاں اور قومیں اپنے اپنے مذہب کے تہوار مناتی ہیں، جیسے کچھ ہی ہفتوں پہلے ایک جشن منایا گیا رام نومی کا، اس کو آپ لے لیجئے، اس کو جا کر کے آپ انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے، یوٹیوب پر سرچ کیجئے، دلی سے لے کر کے بنگال تک جگہ جگہ پر فسادات ہوئے ہیں، مہاراشٹر میں فسادات ہوئے ہیں، لکھنؤ میں فسادات ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور اسی طریقے سے دوسری غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا کہیں آپ نے سنا کہ کچھ مسلمانوں نے کسی نان مسلم کو ٹارگٹ کیا ہو، کسی نان مسلم کو پکڑا ہو اور اس سے کہا ہو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ جو اسلام کا نعرہ ہے، اسلام کا بیز ہے، اس کو بلوایا ہو؟ ہم نے تو کبھی اخبار میں نہیں پڑھا، ہم نے تو کبھی سوشل میڈیا پر نہیں پڑھا کہ کچھ مسلمانوں نے ٹارچر کیا ہو کسی نان مسلم کو اور اس سے زبردستی نعرہ لگوایا ہو۔ ہم نے، اور امید ہے کہ آپ بھی اگر باخبر ہیں تو آپ نے بھی ایسا نہیں سنا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ہم بارہا سنتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے، کچھ نان مسلمز نے، ایک بات میں یہاں روک کر کے یہ کہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب نان مسلم ایسے، میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوں۔ ایسا ہم بہت سنتے ہیں کہ کچھ نان مسلم کسی مسلمان کو ٹارگٹ کر کے، کسی مسلمان کو پکڑ کر کے، کسی بزرگ کو پکڑ کر کے، کسی جوان کو پکڑ کر کے وہ فلاں خاص قسم کا نعرہ لگواتے ہیں کہ آپ یہ سلوگن بولیے ورنہ تو ہم آپ کو مار دیں گے۔ برقعے والی عورتوں کو تہوار کے موقع پر چھیڑا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے جو تہوار منایا گیا ہولی کا، اس کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ برقعے والی عورت کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ بہت سی رپورٹ ہیں اس پر، انہوں نے بدتمیزی کی برقعے والی عورتوں کے ساتھ۔ لیکن کیا مسلمانوں نے جو اپنا تہوار منایا، اس میں کیا کہیں ایک خبر کو ایسی آئی کہ مسلمانوں نے فلاں ہندو عورت کو پریشان کیا ہو، ٹیز کیا ہو، یا مسلمانوں نے جمع ہو کر کے کسی ہندو بزرگ کو یا ہندو لڑکے کو ٹارگٹ کیا ہو؟ اس قسم کی کوئی خبریں کہیں بھی نہیں آئی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان امانت دار ہے، مسلمان شانتی کا میسج دیتا ہے، مسلمان چین کا میسج دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر مسلمان اتنا بدنام کیوں ہے؟ مسلمان کو اتنا ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب قرآن نے دیا ہے سورہ بروج پارہ نمبر 30 میں، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ
इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद, कि ये जो दुश्मनान इस्लाम है, कुरान एक खास वाक़ये को कोट करता है, लेकिन कुरान क़यामत तक के लिए आने वाले इंसानों की हिदायत के लिए किताब है। कुरान कह रहा है इन्होंने कोई दुश्मनी मुसलमानों में नहीं पाई, सिर्फ एक बात है जिसकी वजह से ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। क्या है? इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद, वो ये है कि ये मुसलमान उस अल्लाह पर ईमान रखते हैं जो अल्लाह जबरदस्त है, बुजुर्गी वाला है, उस अल्लाह पर काबिल तारीफ है, उस अल्लाह पर ये ईमान रखते हैं। पता चला मुसलमानों से दुश्मनी की बुनियाद ये ईमान है। तो दो तरह की बातें आपके सामने आ गई। मुसलमान इतना अच्छा करे, मुसलमान इस मुल्क में इतना अमन कायम करे, चैन कायम करे, सुकून से रहे, फिर भी इतना बदनाम, फिर भी उसको मुल्क से निकालने की कोशिश, फिर भी उस मुसलमान से इस मुल्क के अमन पूर्वक रहवासी और रहने वाला होने का एक सबूत मांगा जा रहा है। क्या आप इस मुल्क के सच्चे वफादार नागरिक हैं, सिटीजन हैं? इसका सबूत दीजिए। और दूसरी तरफ कुछ लोग इतना फसाद करें, कुछ लोग इतना टारगेट करें, फिर भी उनके बारे में बहुत वाह हो रही, उनको बहुत अच्छा कहा जा रहा है, उनको इस मुल्क का अच्छा नागरिक समझा रहा है। ये दो राय क्यों है? सिर्फ 3 बातें कहना चाहूंगा, इसको अपने दिल पर नक्श कर लीजिए। नंबर 1, पत्थर उसी डाली पर मारे जाते हैं जिस डाली पर फल ज्यादा होते हैं। नंबर 2, हालात जिंदा कौमों पर आते हैं, हालात मुर्दा कौमों पर नहीं आते। नंबर 3, जिस अलमारी में कुछ होता है, चोर उसी अलमारी के पास आता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ चोर नहीं आता। हमारे पास ईमान की दौलत है, हमारे पास ईमान का फल है, हमारे पास ईमान की जिंदा दिली है। इस वजह से दुनिया की तमाम कौमें और कुछ कौमें हमारे पीछे पड़ी हैं। हमारी सक्सेस इसी में है कि ईमान को, इस्लाम को मजबूती से पकड़े रहें। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल जीत हमारी होगी, अमन कायम होगा, चैन कायम होगा, सुकून कायम होगा, और दुनिया के इंसानों को, कुछ लोगों को आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि नहीं, ये मुसलमान वफादार शहरी है, ये मुसलमान बहुत अच्छे हैं, ये मुसलमान बहुत भले हैं, मुल्क को क्राइसिस से यही बचा सकते हैं। इसलिए हमें अपनी खिदमत का काम, हमें इंसानों से मोहब्बत का काम, हमें लोगों से प्रेम का काम शुरू रखना है, जारी रखना है। कुछ लोग हमें न कहें, हमें किसी से कोई लेने की उम्मीद नहीं है। और एक बात आखिर में कहूँ कि मीडिया पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इसलिए कि मीडिया ने इसको कहीं कोट नहीं किया। ये बातें हैं कुछ समझने की, अल्लाह हमें समझ दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।